بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں حضرات ایک اپیل آپ سے کر رہا ہوں۔ رمضان شریف آ رہا ہے اور میں نے رکنے کا ارادہ کر لیا ہے کوٹا راجستھان میں۔ 8 دن میں تراویح ہوگی، 8 دن میں قرآن شریف مکمل ہوگا اور انشاءاللہ 8:30 پہ جماعت۔ تو 10:30 تک آپ فارغ ہو کے آرام سے چلے جائیں گے۔ اس میں 15 منٹ یا 12 منٹ یا 10 منٹ کا بیان بیچ میں ہو جائے گا 12 رکعت کے بعد میں۔ اس لیے جو حضرات پڑھنے والے ہوں پہلے ہی چاند دیکھتے سے ہی جناب عبدالوحید عباسی صاحب کے گھر پر آ جائیں۔ حسینی نگر مفتی دھام کے بالکل پاس میں ہے۔ یہاں پر میں تراویح پڑھاؤں گا 8 دن میں اسٹارٹنگ سے۔ جو حضرات پڑھنے والے ہیں وہ تشریف لائیں۔ 8:30 پہ جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 10:30 تک 4 پارے پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، جس میں بیچ میں بیان بھی ہو جائے گا 12 منٹ، اور ریسٹ بھی ہو جائے گا آپ کو 12 تراویح کے بعد میں بیان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے۔ جو حضرات کینسر کے مریض ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی اور کسی قسم کوئی بھی XYZ مریض ہو، XYZ سر سے پیر تک کتنے ہی مرض ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی XYZ بدن میں کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ پورا قرآن میں پڑھوں گا اور ہر روز میں دم کر دیا کروں گا۔ آپ کے پیٹ میں کوئی بھی بیماری ہو، جادو ٹونا سفلی علم یا XYZ کوئی بھی بیماری، کینسر کی بیماری، ہر بیماری کا علاج جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہو، انشاءاللہ قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی، مگر یقین شرط ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم۔ یہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ اور کہتے ہیں شاعر مشرق کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین شرط ہے۔ آپ لائیے آٹا، چاول، تیل اور عطر وغیرہ، کوئی بھی کام آپ کا اٹک رہا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو اٹک رہا ہو، عطر بھی لا سکتے ہیں، اور لا کر میں رکھ دے۔ انشاءاللہ میں ہر روز دم کر دیا کروں گا 4 پارے پڑھ کر کے، اور پورا قرآن کا دم ہو جائے گا۔ پھر اس کو آپ مریض کو کھلائیں انشاءاللہ، یقین کے ساتھ کھلائیں، ایک ہی بار میں شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ، مگر یقین شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو تھیلی میں آپ سامان لائیں، آٹا، چاول یا تیل، اس تھیلی کے اوپر تصویر بنی نہ ہو، فوٹو بنا ہوا نہ ہو، کیونکہ سامنے رکھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی اگر فوٹو بنا ہے۔ فوٹو بنا ہونا ہو، تصویر نہ ہو، سادہ جو ہے کہ آپ وہ تھیلی لیں، اس میں آپ یہ سامان لے کر کے آئیں۔ وقت کا خیال رکھیں، 8:30 بجے جماعت، 8:45 بجے تراویح انشاءاللہ، اور 10:30 تک انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے، جس میں 10 منٹ یا 15 منٹ بیچ میں بیان ہو جائے کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرماتا ہے رب العالمین کہ تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قرآن کے مثل لے آئیں۔ اور اللہ تو ایک جگہ فرماتا ہے کہ تمام انسان، تمام جنات سب کے سب جمع ہو جائیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے مثل تو کیا، قرآن کی صورت کے مثل لے آئیں، قرآن کی جو ایک صورت ہے اس کے مثل لے آئیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لیں اپنے تمام گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا میرے علاوہ سب کو بلا لیں،
اور لے آئیں قرآن کی مثل ایک صورت لے آئیں تو نہیں لا سکتے ہیں، تو وہ قرآن کریم میں پڑھوں گا، اس کا دم ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ یقین کر کے کھائیں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اور خاص خیال یہ رکھیں کہ اس میں جو تھیلی لائیں اس میں کسی قسم کی تصویر بنی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، فوٹو بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور میرا مزاج آپ جانتے ہیں، میں اہل سنت والجماعت کا شخص ہوں، میں فرقے بازی سے دور رہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا، اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرق مت کرو، فرقے بازی مت کرو۔ اب جس سے جو غلطی ہو گئی پرانے عالموں سے، ان کی باتوں کو نکال کے مت بتاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، پبلک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے سن کے، اور پبلک یہ سننا بھی نہیں چاہتی کس نے کیا لکھا۔ یہ 150 سال پہلے کے عالموں نے نہیں بلکہ 1200 سال پہلے کے عالموں میں بھی اختلاف چلا رہا ہے، انہوں نے ان پر فتویٰ دیا تو انہوں نے ان پر دیا، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگا تھا ان الحق کہنے پر، تو زمانے میں بھی 2 گروہ تھے، ایک گروہ ان کو حق پر مانتا تھا، ایک گروہ نے فتویٰ لگا دیا تھا کفر کا۔ لیکن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں طبقے بریلوی دیوبند کے ولی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گہری نظر سے دیکھنا چاہیے، گہری نظر یعنی اونچی سوچ وچار بہت اونچا رکھو کہ کیا دنیا میں جاؤ گے آپ اسلام کی تبلیغ کرنے تو یہ باتوں سے اسلام کی تبلیغ ہوگی کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ لکھا وہ لکھا۔ جو اسلام لانے والے ہیں وہ یہ باتیں سن کے واپس ہو جائیں گے کہ صاحب ہم تو واپس جا رہے ہیں اسلام سے۔ ہم کہیں گے، آپ پوچھو گے جیسے آپ کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے، آپ جاپان گئے، کینیڈا گئے، نیوزی لینڈ گئے، کچھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے، بعد میں آپ نے یہ باتیں کی کہ انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے وہ لکھا، تقویۃ الایمان میں، صراط مستقیم میں، فتاوی رضویہ میں، اور اس میں کہ یہ کیا ہوتا ہے صاحب کہ فتاوی رضویہ فاضل بریلوی نے لکھی ہے، اور تقویۃ الایمان کی اسماعیل دہلوی صاحب لکھی ہے، اور یہ حفظ الایمان کی یہ تھانوی صاحب نے لکھی، اس میں کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ صاحب یہ تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آنی ہے، کیا چکر ہے؟ آپ جا کے ان کے بارے میں بتاؤ گے، کل کو تبلیغ جماعت والے آپ کے بارے میں جا کے بتائیں کہ یہ تو قبر پجے ہیں، بریلوی ہیں جو تمہارے یہاں آئے تھے، وہ کیسا ایسا بتا کے گئے تھے کہ کون لوگ بتا گئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حفظ الایمان میں لکھا ہے، تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ میں یہ ہے۔ ارے وہ تو قبر پجے ہیں، بریلوی لوگ ہیں کہ ارے یہ کیا ہوتا ہے قبر پجے، وہ قبر پوجتے ہیں۔ اب تبلیغ جماعت والے مگر امریکہ، جاپان، جہاں پر یہ بریلوی پہلے برائیاں ان کی کر کے آئے تھے، اب وہ ان کا داؤ لگ گیا۔ ارے ان کی کتاب میں فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، الملفوظ میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں وہ۔ تو وہ دونوں کی باتیں سن کر تبلیغ جماعت والوں سے ہی کہہ دیں جو بعد میں جائے کہ صاحب یہ بتاؤ آپ کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ سب ایک ہو، کلمہ پڑھنے والے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ فرماتا بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ قرآن میں ایک جگہ اور ہے کان الناس امۃ واحدہ، وہاں بھی امت واحدہ کا لفظ ہے، اللہ نے 2 جگہ فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو۔ تو وہ انگریز لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ یہ کہہ دیں گے تبلیغ جماعت والوں سے، یا بعد میں بریلوی جائیں گے تو ان سے کہہ دیں گے، یا بعد میں دیوبندی جائیں گے تو ان سے کہہ دیں گے کہ صاحب ہم نے آپ دونوں کی خرافاتیں سن لی ہیں، کہ سن لی ہم نے، اور اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہم سب لوگ مل کر، جتنے بھی لوگ ہم گرجا گھر میں جاتے تھے بعد میں ہم مسجد میں آنے والے بن گئے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہاں ہم لوگ کو جو بریلوی جماعت والے گئے دیوبندی دونوں کہیں گے کہ ہاں صاحب۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے تھے نا، تو تمہاری باتیں ہمیں نہیں معلوم تھی کہ یہ لکھا وہ لکھا کہ خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا ان کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا ان کے پیچھے۔ تو اب ہمارا فیصلہ سن لیا تھا، آپ جو یہاں جماعت لے کے آئے ہیں یا دیوبندی بریلوی کوئی بھی جماعت والے گیا ہو، دعوت اسلامی والے گئے ہو، تبلیغ جماعت والے گئے ہو امریکہ میں، چین میں، فرانس میں، جرمنی میں، کہ مہربانی کر کے ٹکٹ لو اور واپس آپ انڈیا چلے جائیے، یہاں سے جہاں سے آئیں اسی وقت چلے جائیے آپ۔ وہ کہ ارے کیا ہوا؟ نہیں کیا نہیں، ہمیں جو کرنا ہو عبادت ہم کر لیں گے اللہ کی، ہم اسلام لائیں، ہم تمہارے ہاتھ پہ نہیں لائے، تمہیں دیکھ کے نہیں لائے، ہم اسلام قرآن کو سمجھ کر کے لائے، اسلام کو پڑھ کر کے ہم اسلام لائے، جو انگریزی میں ودیشوں میں جا چکا ہے، انگلش میں جا چکا ہے، فرانسیسی زبان میں جا چکا ہے، جرمنی زبان میں جا چکا ہے، ہم ان کتابوں کو پڑھ کے اسلام لائے جو تمہیں دیکھ کے نہیں لائے۔ تمہاری باتوں کو سن کر تو ہمارا بھیجا دماغ، مائنڈ فریکچر ہو چکا ہے۔
اب آپ برائے مہربانی جلدی لو ٹکٹ، زیادہ سنیں گے نہیں، ٹکٹ لو، ہوائی جہاز میں بیٹھو، نکل جاؤ جلدی، زیادہ دیر مت کرنا یہاں سے، اسی وقت نکل جانا تم لوگ۔ ہمیں جو سی عبادت اللہ کی کرنا ہوگی ہم کر لیں گے، جو بھی ہمیں یاد ہوگا ہم کریں گے، اور ہمیں تم سے سیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور جس سے ہمیں سیکھنا ہوگا، جو فریش مائنڈ شخص ہوگا، جو ان باتوں کو نہیں کرتا ہوگا، سیدھا اسلام بتاتا ہوگا، ہم اس کو بلا لیں گے اور اس سے ہم سیکھ لیں گے۔ آپ لوگ چلے جائیے اسی وقت۔ تو دیکھیے یہ طرح طرح کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسلام کا نقصان ہے۔ غیر لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ ہاں آپ کو جو کرنا آپ کریں، جسے جو کرنا وہ کرے۔ جو فرقے بن گئے یہ ختم ہونا مشکل بات ہے۔ دیکھیے مجھے یہ مزاج پسند ہے جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے اندر مفتی قاسم صاحب صدیقی، ان کے بارے میں دیوبند والے چینل والے بڑے خوشی میں اڑا رہے تھے کہ وہ دیوبندی ہو گئے، بریلوی سے دیوبندی ہو گئے۔ ارے جامعہ نظامیہ حیدرآباد تو شروع سے ہی اسلام کا ماننے والا ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ مودودی ہے، وہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ حیدرآباد میں سب سے پرانا مدرسہ وہی ہے انڈیا کا، قریب سب سے پرانے مدرسوں میں آتا ہے جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ 150 سال پہلے حضرت حاجی انباء اللہ فاروقی صاحب نے قائم کیا تھا۔ اب مفتی قاسم صاحب کے بارے میں دیوبند چینل والوں نے اڑا دیا کہ دیوبندی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے۔ بریلی والے اڑانے لگتے ہیں، کوئی اگر دیوبندی بریلوی ہو جا کے دیکھو بریلوی ہو گیا، وہ جیسے فخر الدین حشمتی ہے گا بھنڈی میں، وہ ایک کسی دیوبندی کو بریلوی بنا رہا ہے کلمہ پڑھا کر کے یا ایسی توبہ کروا کر کے۔ بتائیے یہ کیا طریقہ ہے؟ اب دیکھیے یہ مزاج مجھے پسند ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اگر فریش مائنڈ رکھوانا چاہتے ہیں، نہ دیوبندی بنانا چاہتے ہیں، نہ بریلوی، نہ اہل، نہ موجود، سیدھا سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں 2 لفظ آئے، مومن اور مسلم۔ قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ آیا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ شروع سے یہ جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں، جماعت ہے، قیامت تک رہے گی۔ یہ دیکھو اسی جماعت کے فرد ہیں جن کے بارے میں دیوبندی چینل والوں نے اڑایا تھا کہ صاحب یہ دیوبندی ہو گئے۔ دیوبندی کوئی دیوبندی نہیں ہوا، یہ سنو آپ، یہ دیکھو آپ۔ رکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ کے بانی نے جامعہ نظامیہ میں اقلیت کو زیادہ زور دیا تاکہ جہاں کے پڑھنے والے طلباء میں وہ فکر پیدا ہو، وہ شعور پیدا ہو کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی نوعیت سے اسلام پر جیسے بھی اعتراضات ہوں وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سر اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کئی طرح کے مدارس ہیں، کوئی فلاں مکتب فکر کا ہے تو کوئی دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ہے، تو جامعہ نظامیہ کس اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ جامعہ نظامیہ اہل سنت والجماعت کا حامل ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے مطابق اس کا عقیدہ ہے۔ اب یہ کس مکتب فکر کا ہے تو آپ دیکھیں کہ مکتب فکر تو ایک ہی ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں مزاج کا فرق پڑتا ہے۔ ایک ہے دکنی مزاج، ایک ہے شمالی مزاج۔ تو جامعہ نظامیہ کے علماء یہ چونکہ دکن کا ہے تو دکنی ایک خاص مزاج ہے، دکن میں ایک خاص اعتدالی مزاج ہے، تو وہ دکنی مزاج کو جامعہ نظامیہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور دیگر شمال کا مزاج الگ ہے، وہاں پہ یا تو شدت ہے، ہر معاملے میں شدت ہے، افراط و تفریط وہاں پر ہے، تو مزاج کا اثر پڑتا ہے وہ۔ تو بیسیکلی جامعہ نظامیہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اور جامعہ نظامیہ حیدرآبادی تہذیب کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو سر یہ حیدرآبادی تہذیب اور دکن کو ریپرزینٹ کرنا اس کا کیا معنی ہے؟ اور اس میں اعتدال ہے، اعتدال ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیدرآبادی تہذیب میں ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ حیدرآبادی تہذیب میں ہمارے اندر ایک شدت نہیں ہے، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، ہم کانفیڈنٹ رہتے ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم اپنے عقیدے میں مطمئن رہتے ہیں، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم وفادار ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو کام ہوتے ہیں، ہم اپنے عقیدے میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم رد بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں تو اخلاق سے کرتے ہیں، کسی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دیتے، ہم اپنے اس میں مضبوط ہوتے ہیں، کاؤنٹر بھی کرتے ہیں تو اخلاق سے کرتے ہیں۔ تو سر یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے جیسے جامعہ نظامیہ کا ماضی میں جو وسعت نظری اور ایک براؤڈ مائنڈیڈ تھا، آج وہاں سے جو فارغین جو حاصل کر رہے ہیں وتھ ریسپیکٹ فلی،
ان کے یہاں ایک اتنی وسعت نظری اور ان کے یہاں ایک وسیع پن شاید کسی چیز کی کمی ہے. کیا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے انقلابات تو آتے رہتے ہیں اور کمی اس بات کی ضرور ہے کہ ہمارے شیوخ کے انتقال ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کمی بڑے پیمانے پہ ہمارے پاس ہے جامعہ نظامیہ میں. بڑے پیمانے پہ اس معنی میں ہے کہ ہمارے جو بڑے شیوخ تھے، اب جس وقت میں طالب علم تھا تو اس وقت میں علامہ سید طاہر رضوی صدر الشیوخ علیہ الرحمہ تھے، مولانا مفتی محمد ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا مفتی خلیل احمد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت و عافیت عطا کرے، ان کے سائے کو دراز رکھے، اور مولانا مفتی محمد عظیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے مفتی محمد ابراہیم خلیل، مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے پاس اکابر تھے. یہ بزرگوں کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو بزرگ شیوخ کا انتقال ہوا ہے اس سے ہم متاثر ہوئے ہیں. تو اب ہمارے پاس کھیپ آ رہی ہے، ہمارے پاس افراد تیار ہو رہے ہیں، ان کی جگہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو بزرگوں کا انتقال کر جانا ہے تو لازمی طور پر ان کی جگہ لینا آسان نہیں ہے کہ ان کا جو علم تھا، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو پرہیزگاری تھی، اور پھر وہ جو اپنے اکابر سے صحبتوں میں رہے تھے، تو ایک کمی ہمارے پاس ضرور آئی ہے. عام سوچ یہ ہے چونکہ ہندوستان میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو دو مکتب فکر مدارس کو لے کر کے، ایک دیوبندی مکتب فکر ہے اور ایک بریلوی مکتب فکر ہے. تو جامعہ نظامیہ کو بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ شاید جامعہ نظامیہ جو ہے اس طرف جھکاؤ رکھتا ہے بریلوی مکتب فکر کی طرف، اور وہاں سے جو فکر جو بھی بات اٹھتی ہے لگتا ہے کہ یہ جامعہ نظامیہ بریلوی مکتب فکر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل نادرست ہے، اس لیے کہ دکن بریلویت اور دیوبندیت سے پاک رہا. دکن میں نہ بریلویت کا اثر رہا نہ دیوبندیت کا اثر رہا. یہاں پر صرف جامعہ نظامیہ کا اثر رہا. یہاں پر شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا اثر رہا ہے. اور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی فکر بالکل معتدل رہی ہے، اعتدالی فکر رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو دکنی مزاج ہے، ہماری جو حیدرآبادی تہذیب ہے، ہمارا جو حیدرآبادی مزاج ہے، وہی مزاج شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا تھا، اور وہی مزاج جامعہ نظامیہ کا ہے، اور وہی فکر ہماری ہے. تو اسی کو ہم جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس نہ بریلویت کا اثر ہے نہ ہمارے پاس دیوبندیت کا اثر ہے. اور شیخ الاسلام علیہ رحمۃ والرضوان کی جو فکر تھی جامعہ نظامیہ اسی فکر پر جو ہے قائم ہے، اور دکنی مزاج بھی وہی ہے. تو بریلویت اور دیوبندیت یہ دکنی مزاج کے مغایر ہے. اور اگر یہاں سے پڑھ کے یہاں سے فارغ ہو کے نکلنے والے اگر ملک کے دوسرے کونے میں یا پھر بیرون ملک میں جا کر کے یا پھر یہیں رہ کر کے اگر خدمات انجام دیں تو کیا وہ والا ماڈل مطلب قابل عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیدرآباد کا ہوں، میں امریکہ گیا ہوں. امریکہ جانے کے بعد مجھے 1% پریشانی نہیں ہوئی. اور وہاں پر دیوبند کے علماء بھی آتے ہیں، وہاں بریلوی علماء بھی آتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں وہ. اور ہر وقت جس سینٹر میں وہ جاتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور جس سینٹر میں میں جاتا ہوں وہاں میرا استقبال ہوتا ہے. ایک حیدرآباد کی وجہ سے، ایک جامعہ نظامیہ کی وجہ سے. ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ بریلویت کی وجہ سے وہ ویلکم نہیں ہوتا ان کا دیوبندیوں کی طرف سے، اور جو دیوبندی ہوتا ہے ان کا ویلکم نہیں ہوتا بریلویوں کی طرف سے. اور میں ہمیشہ ہر طرف میں مقبول ہوتا ہوں، کیونکہ میں ایک بحیثیت حیدرآبادی اور بحیثیت جامعہ نظامیہ میرا ہر طرف اکرام ہوتا ہے، اور میں کانفیڈنٹ ہوتا ہوں، اور میں سب کو لیڈ کرتا ہوں. وہاں پر میں مروب نہیں ہوتا، میں وہاں سب کو لیڈ کرتا ہوں، اور میرے اندر کوئی مروبیت نہیں ہوتی ہے، اور سب کے پاس میں مقبول ہوتا ہوں. تو آپ نے جامعہ نظامیہ سے وابستگی کی ایک پلس پوائنٹ بتایا. تو ایٹ پریزنٹ موجودہ دور میں آپ جامعہ نظامیہ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، کہاں پاتے ہیں؟ جامعہ نظامیہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل جو ہے ہم کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا طریقہ کار ہے. اس میں مجھے اب تک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اسی میں مجھے سکون ملا، اور جہاں میں جاتا ہوں مجھے اطمینان ملتا ہے. یعنی مجھے کسی قسم کے کوئی تکلف کی ضرورت آج تک پیش نہیں آئی.
تو میں اس میں مجھے سکون قلبی ہے اور مجھے کوئی تکلف نظر نہیں آتا. تو مجھے یہی سلامتی کا راستہ مجھے نظر آتا ہے، اور جس میں مجھے سلامتی کا راستہ نظر آتا ہے میں دوسروں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہی اسی راستے کو اختیار کریں. اور دوسروں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں علماء. وہ علماء کو میں نے دیکھتا ہوں، خاص طور پہ بریلوی مکتب فکر کے علماء بڑی تکلیف میں رہتے ہیں وہاں پر امریکہ میں، اور یہاں پہ بھی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ جو لوگ بریلوی مکتب فکر کے ہوتے ہیں وہ جب سعودیہ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی تکلیف میں رہتے ہیں، وہ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں. تو اس لیے سلامتی کا راستہ وہی ہے جو جامعہ نظامیہ کی فکر ہے، شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا طریقہ کار ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کہیں نہ کہیں محدود ہو گیا ہے دکن کے حد تک. کیا اس کو مطلب ایکسپینشن کرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جامعہ نظامیہ محدود ہوا ہے، اور اس میں جامعہ نظامیہ کی جو انتظامی کمیٹی ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے. جامعہ نظامیہ کا جو انتظامیہ ہے اس بارے میں وہ فکر مند ہونا چاہیے، اور جو طلباء خطیب ہیں جامعہ نظامیہ کے فارغین ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جامعہ نظامیہ محدود ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولے. تو یہ جو 1 منٹ 2 منٹ میں اور 2 منٹ اور بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میڈیم درجے کے ہیں، یعنی میڈیم درجے والے، میانہ روی، اعتدال والے. جامعہ نظامیہ حیدرآباد والے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، نہ وہ دیوبندی نہ بریلوی، جیسا کہ انہوں نے بتایا. اب جو دیوبند والے چینل والے اچک رہے تھے کہ وہ دیوبندی ہو گئے، وہ یہ نہ دیوبندی ہوئے، وہ صاف منع کر دیا کہ میں نہ دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں اڑائی جائیں. اور دیکھیے ایسا تو اختلاف ہر زمانے میں چل رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف میں. آپ کہاں تک تبلیغ جماعت والوں کو بھگا رہے ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نکال کر کے، تبلیغ جماعت میں بھی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک مرکز دلی سے ایک بمبئی سے چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے. ابھی کلپ یہاں پر ڈلی ہوئی ہے، واٹس ایپ میں آپ نکال دو، یوٹیوب میں ڈال دو، آپ آ جائے گی آرام سے. تو یہ کلپ مجھ سے اگر پوری سننا ہو اسٹارٹنگ سے تو نمبر میرا لکھیں، پوری میں بھیجوں گا کہ جو اڑایا ہے کہ صاحب وہ دیوبندی ہو گئے. انہوں نے صاف کہہ دیا میں نہ دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں. اہل سنت والجماعت 1400 سال سے جو جماعت ہے اسی جماعت میں وہ ہے. یہ ہندوستان میں پہلا ادارہ ہے جو حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. جیسے حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، کوئی الگ سے انہوں نے کوئی فارمولے بنا کر نہیں بتائے پبلک کو، اسلام کی تبلیغ کی. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم، میں نے اپنی نعمت تمام فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں دین اسلام سے. تو جامعہ نظامیہ والے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میانہ روی کے اعتدال والے ہیں. انہوں نے صاف انکار کیا ہم نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں. بڑے خوشی میں اچھل رہے صاحب دیوبند والے چینل والے کے دیوبندی ہو گئے. وہ حیدرآباد کا جو نقش بندی ہے وہ بھی آدھا بریلوی آدھا دیوبندی. اس سے اگر آپ جلسے میں بلائیں اور یہ کہلوائیں کہ جامعہ نظامیہ والے بریلوی کے فتوے سے اسلام سے خارج ہیں، ایسا کہنے والا جو ابھی انہوں نے کہا مفتی قاسم صدیقی صاحب نے، ایسا کہنے والا بریلوی کے حساب سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان نہیں رہتا. اب جب تک وہ حیدرآبادی نقش بندی یہ نہ کہہ لے، جامعہ نظامیہ والے کے بارے میں صاحب موقف ظاہر نہ کر دے کہ وہ مسلمان مانتا ہے جامعہ نظامیہ والوں کو، نہیں. اگر وہ مسلمان مانتا ہے علماء کو، جامعہ نظامیہ والوں کو، تو پھر بریلی کے حساب سے احمد نقشبندی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کا قول ہے وہی جامعہ نظامیہ والوں کا پورے اسٹاف کا عقیدہ وہی معاملہ ہے. اور وہ لوگ نیاز فاتحہ بھی کرتے ہیں، صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کے عرس بھی کرتے ہیں. جامعہ نظامیہ والے میلاد شریف بھی پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن مسلمان مانتے ہیں دیوبند بریلی والوں کو. تو احمد نقشبندی سے جب آج جلسے نے اس سے کہلوائیں کہ جامعہ نظامیہ والے بریلی کے فتوے سے اسلام سے خارج ہیں، آپ ان کو اسلام سے خارج مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟
آپ کیا مانتے ہو؟ پورا موقع ظاہر کرو. اور احمد نقشبندی گول مول جواب دے گا، گول مول جواب نہ مانے. احمد نقشبندی بھی آدھا دیوبندی آدھا بریلوی ہے. وہ پیسہ کمانے کے لیے کٹر بریلوی بنا ہے، دیوبند والوں کو انشن بکتا ہے. دیکھو کسی کے بارے میں انشن نہیں بکنا چاہیے، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو. ہمارا یہی پیغام ہے جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد والوں کا پیغام ہے. جیسا ابھی سنا نا مفتی قاسم صدیقی صاحب، اور ایک ناصر صاحب ہیں، ناصر صاحب فضیل احمد ناصری ہیں، وہ بہار کے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو وہ جانے کیا ہو گیا وہ مفتی قاسم صدیقی صاحب انہی کے بارے میں کہ وہ تو بدعتی لوگ ہیں، نظامیہ والے تو بدعتی لوگ ہیں، تو کون سا سنتی ہے؟ ارے میں کہ پوچھتا ہوں تو کون سا سنتی ہے؟ مجھ سے بات کر، میرا نمبر لکھ 8852535505. کیا تم لوگ ہی مسلمان ہو؟ اگر بریلوی سمجھتا ہم ہی مسلمان ہیں، دیوبندی نہیں ہے، یہ دیوبندی سمجھتا ہم ہی مسلمان ہیں، بریلوی نہیں ہے، تو پھر دنیا بھر میں یہ 30 کروڑ کی آبادی ہندوستان کی کیوں بتاتے ہو؟ اپنی اپنی آبادی الگ بتاؤ. بریلوی اپنی بتائے، دیوبندی الگ، اہل حدیث اپنی بتائے، جماعت اسلامی والا اپنی بتائے، شیعہ اپنی بتائے. تو کل آبادی ہوگی 2 کروڑ شیعوں کی ہوگی، اور 1 کروڑ اہل حدیث کی 1 کروڑ ہوگی مشکل سے، یہ 50 لاکھ ہوگی، اور 8 کروڑ یا 10 کروڑ کے قریب بریلویوں کی ہوگی. ان بریلویوں میں بھی پھر فرقے بازی ہے، حشمتی فرقہ الگ ہے. وہ بریلویوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے ہیں، جو رضوی ہیں ان کو بھی وہ مسلمان نہیں مانتے. بہت سے رضویوں کو، جیسے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کو نہیں مانتے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو. ان کے خاندان میں آج تک قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہے. حشمتی فرقے میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، حشمتی خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنا کفر بکتے ہیں کہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن انہی کے سینے میں محفوظ ہوگا جو کنٹرول میں رہ کر بات کرتے ہیں اور زیادہ لغویات نہیں کرتے ہیں. اب دیکھو دیوبند بریلی والے تو اپنے اپنے نظریات کے حساب سے دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں برا، غلط کہتے ہیں، لیکن قرآن کے حافظ دونوں میں ملیں گے، بریلی والوں میں بھی دیوبند والوں میں. وہ اپنے اپنے نظریہ کے حساب سے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن مخالفت اتنی ہو، اختلاف اتنا ہو کہ دائرے میں ہو، تہذیب کے دائرے میں ہو، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہو. کوئی غلط بات ہے تو فوراً اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ غلطی ہے، ڈھٹائی پہ نہ لے، تعویلیں نہ کرے بلا وجہ. جو غلط تو غلط. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو ہمیں قرآن میں اور حدیث پاک میں ہر مسئلے کا حل مل جائے گا، ہر مسئلے کا حل. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے. بس میرا یہی پیغام ہے جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا پیغام ہے، مفتی قاسم صدیقی صاحب کا پیغام ہے. دیکھو وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑے بڑے ولیوں کو، اور ہم بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تابعین طب تابعین سب کو رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی صحابہ ان کو رضی اللہ عنہ، اور امام حسین کو علیہ السلام، امام حسن کو علیہ السلام. امام انوار اللہ فاروقی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی امام حسین کو علیہ السلام، امام حسن کو علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام. بریلی والے علیہ السلام نہیں کہتے ہیں، وہ صاف منع کرتے ہیں کہ نہیں کہیں گے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، وہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہتے، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام نہیں کہتے، جبکہ کہنا چاہیے. امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے، بڑے پیر صاحب نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے، کہنا چاہیے. تو دیوبند بریلی دونوں مسلمان ہیں. دیکھیے دونوں میں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، غلطیوں کی اصلاح کرے، اچھے ڈھنگ سے اصلاح کرے، اور غلطی کو غلطی مان لے تو جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں، نہ دیوبند والا تیار ہے، نہ بریلی والا تیار ہے، نہ اہل حدیث تیار ہے، نہ مودودی تیار ہے، نہ شیعہ تیار ہے. جب کوئی غلطی نہیں مانے گا تو اصلاح کہاں سے ہو جائے گی؟ اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ اب دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آخری واقعہ. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورت مرد کی جب آواز آئی رات میں گشت کے دوران، تو آپ سمجھے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، تو آپ فوراً دیوار کے اوپر سے کود گئے اور کہا کہ یہ کیا گناہ ہو رہا تھا. وہ بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن چھوٹا ہی گناہ تھا، بات چیت کا گناہ تھا. بڑا گناہ ہوتا تو اتنا آپ برداشتی کیسے کرتے، وہ تو پھر حد جاری ہو جاتی. لیکن وہ چھوٹا گناہ یہی تھا کہ بات چیت ہو رہی تھی دونوں کے درمیان، عورت مرد کے درمیان. آپ نے فرمایا دیوار کے اوپر کود کر کے کہ یہ کیا گناہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، ہم نے 1 غلطی کی، آپ نے 3 کی. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک دم جھاپٹ نہیں مارا، جیسے آج کل کے زمانے میں تو کوئی عالم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم سے سبق سیکھو. فرمایا کہ یہ بتاؤ مجھ سے 3 غلطیاں کیا ہوئیں؟
یہ نہیں کہ میں حاکم وقت ہوں تو میں وہ مار سکتے تھے، نہیں مارا. کہا کہ یہ بتا مجھ سے 3 غلطیاں کیا ہوئیں. کہ صاحب پہلی غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تم گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ. قرآن میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ، آپ دروازے سے نہیں آئے، پہلی غلطی. دوسری غلطی کیا ہے؟ انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا دوسری غلطی ہے کہ قرآن میں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، فسلموا علی انفسکم، سلام کرو. آپ نے سلام بھی نہیں کیا. کہا تیسری غلطی کیا ہے؟ کہا تیسری غلطی آپ کی ہے کہ آپ بغیر اجازت دیوار کود کے گھر میں آ گئے، کسی کی گھر میں بغیر اجازت آپ آ گئے، یہ تیسری آپ کی غلطی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی مطلب نہیں نکالا میں حاکم وقت ہوں، مجھے اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، میں آ سکتا ہوں، کوئی مطلب نہیں نکالا. اسی وقت کوئی دیر بھی نہیں کی، اسی وقت توبہ کی. کہا کہ میں بھی تینوں غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی ایک غلطی سے توبہ کر لے. یہ ہے ایمان والا معاملہ کہ فوراً غلطی ہو تو توبہ کر لے تو اصلاح ہوتی ہے، امت کے اندر بھی اصلاح ہوگی. اور اگر تم خود غلطی پہ اڑے رہو گے، نہیں ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کو پھر صحیح کر کے بتانا، رسی کو سانپ، سانپ کو رسی بنا کے بتانا، پہاڑ کو رائی، رائی کو پہاڑ بنا کے بتانا، اس سے قوم میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی. غلطی کو غلطی ماننا پڑے گا، جو غلط ہے اس کو غلط ماننا پڑے گا. ہر فرقے سے گزارش ہے کہ جو غلط ہے اسے غلط مان لیں، اور جو کتابوں میں جس کی کتابوں میں جو بھی گڑبڑی ہے اس کو نکلوا دیں، ختم کروا دیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، امت کے اندر ایک اصلاحی پیغام چلا جائے اور امت صحیح راستے پر آ جائے. آج ہم لوگ جو بھٹک رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کی کتابیں پڑھو، اس کی کتاب پڑھو. میں کہتا ہوں 150-200 سال پہلے کے علماء کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں ملے گی. اور آپ ان کی تفسیریں پڑھیں جو 150-200 سال پہلے کے علماء لکھ کے گئے، حدیث کی شرح پڑھیں ان کی، پھر آپ کا قلب انشاءاللہ روشن ہوگا. آپ مجھ سے بات کریں گے 88-152-53-598 پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.